اس کے بعد فوراً والدین کے حق کو بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی تم موجود ہو تمہاری زندگی میں، اگر دونوں موجود ہو بڑھاپے کی عمر کو، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، تو ان کے سلسلے میں، اپنے ماں باپ کے سلسلے میں 5 باتوں کی پابندی تمہیں کرنی ضروری ہے۔ 5 احکام اللہ رب العالمین نے تمہیں دیے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو۔ پہلی بات یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ اف سے مراد ہے کہ ہر وہ قابل قبول بات اور ہر ایسی ناگوار بات جس سے آپ کے والدین کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر تکلیف و پریشانی ہو، یعنی آپ اپنے والدین کے سامنے ایسی بات نہ کہیں، ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے والدین کو تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو۔ لہذا اولاد پر لازم ہے کہ اپنی والدین سے نرمی سے بات کریں، اچھے انداز سے ان کے سامنے پیش آئیں، اچھے انداز سے ان سے بات کریں۔ اولاد پر لازم ہے ماں باپ کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، پھٹکارنا نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو عام طور پر والدین کا جو مزاج ہوتا ہے چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور اگر آپ ان کو کچھ کہیں گے وہ کچھ آپ کو جواب دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین کی باتوں کو برداشت کرو۔ اگر والدین کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کو، جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہو، تو آپ والدین کی باتوں کو برداشت کریں، ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں۔ ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، انہیں پھٹکارنا نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں کو برداشت کر لینے کو حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ کہ جب آپ والدین سے بات کریں تو ادب اور احترام کے تقاضے کو محفوظ رکھتے ہوئے بات کریں، ادب کے ساتھ نرمی سے آپ اپنے والدین سے بات کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اپنے والدین پر رحم کرتے ہوئے، اپنے والدین پر ترس کھاتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر کے رہو، یعنی اپنے والدین کے سامنے ہمیں جھک کر کے رہنا چاہیے، چھوٹا بن کر کے رہنا چاہیے، والدین کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ والدین کا ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں بات یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم ان دونوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے، ہمیں پالا اور پوسا ہے، ہماری وجہ سے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، ایک آدمی آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے بہتر کون مستحق ہے، یعنی دنیا کے اندر کون سی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ میں سب سے بہتر سلوک کروں، اچھے سے پیش آؤں؟ آپ نے جواب دیا امو کا، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس آدمی کے سوال کے جواب پر آپ نے کہا کہ تمہاری ماں ایسی ذات، ایسی شخصیت ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے پھر سوال کیا تیسری مرتبہ، آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے بہتر مستحق ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے بہتر زیادہ مستحق ہے، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ 4تھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو کا، تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اہمیت کو بتایا ہے، ماں کے مقام کو اونچا بتایا ہے، اور ماں کے مقام کو اونچا کیا اور بلند کیا ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقام سے اونچا ہے۔ 3 درجہ اونچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور 4تھی مرتبہ باپ کے بارے میں بیان کیا کہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے بڑا کیوں؟ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے بڑا ہونے کی وجہ کہ ماں اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو 9 مہینہ رکھتی ہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، بہت مصیبتیں برداشت کرتی ہے،
9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے، بچے